اکثر جب دو شادی شدہ لوگوں کے درمیان سپریشن یا ڈائیورس ہوتا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کس کے پاس رہے گا؟ کیا ماں کا حق زیادہ ہے؟ اور باپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ اور کورٹس اصل میں بچے کی کسٹڈی کس بیسس پر ڈیسائیڈ کرتی ہیں؟ تو آج کا ایپیسوڈ اس لیے ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی چاہنے والا سپریشن یا ڈائیورس کے بعد بچے کی کسٹڈی کے ایشو سے ڈیل کر رہا ہے تو آپ اپنے رائٹس سمجھ سکیں۔ میرا نام اقرا منصور ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فہد احمد صدیقی صاحب، جو ہمیں چائلڈ کسٹڈی کے کیسز کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم اینڈ سر، میرا سب سے پہلا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں چائلڈ کسٹڈی کو ہمارا لاء کس طرح دیکھتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کیا گارڈین شپ اور چائلڈ کسٹڈی یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں؟ جی بالکل، بیسکلی جیسے ہی سپریشن افیکچویٹ کرتی ہے دو پیرنٹس کے درمیان یا دو اسپاؤزز کے درمیان، دے یوزلی اپروچ دا کورٹس فار دی کسٹڈی آف دا چائلڈ۔ بیسکلی جو چائلڈ کسٹڈی ہے دیٹ پرٹینس ٹو دی فزیکل کسٹڈی آف دا چائلڈ، اور جو گارڈین شپ ہے دیٹس اے سبجیکٹ ڈفرینٹ دین دی کسٹڈی، وہ بیسکلی آپ کی سپرویژن ہے، لیگل سپرویژن۔ چائلڈ کسٹڈی کو جو کسٹڈی کے معاملات ہیں، دیر از اونلی اے سنگل سیکشن دیٹ از سیکشن 25 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ۔ وہ اس صورت میں انووک کر سکتے ہیں آپ جب کسٹڈی ہیز بن ریٹینڈ بائی اے پیرنٹ اور اس کی جورسڈکشن سے یا اس کی سپرویژن سے اللیگلی ریموو کر دیا جائے، تو پھر آپ سیکشن 25 کے تحت کسٹڈی پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ ویئر ایز گارڈین شپ کے لیے آپ سیکشن 7 جو ہے گارڈین وارڈز ایکٹ کا، وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور لیگل سپرویژن کو انووک کیا جاتا ہے، اور اس میں بیسکلی آپ نے بچے کی ایجوکیشن، ایکیڈیمک گروتھ وغیرہ کے لیے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں آپ کو ایز اے گارڈین پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ سو اٹ مینس کہ پریکٹیکلی اگر مدر یا فادر کے درمیان سپریشن یا ڈائیورس ہو رہا ہے تو مدر کو اگر کسٹڈی فار انسٹنس دی جا رہی ہے یا فادر کو دی جا رہی ہے، دا ادر پیرنٹ کین بی اے گارڈین، رائٹ؟ اٹس ناٹ ہارڈ، دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول۔ بیسکلی جب آپ لٹیگیشن میں آتے ہیں دین دا کورٹ اسٹیپس ان ایز اے گارڈین آف دا چائلڈ۔ وہ آپ دا کورٹ ہیز اے پیرامیٹر سیٹ بائی دی لاء دیٹ دا کورٹ ہیز ٹو انشور ویلفیئر آف دا مائنر فرسٹ آف آل۔ جس پیرنٹ کے ساتھ ویلفیئر آف مائنر اٹیچ ہوتی ہے اور وہ سبسٹینشیٹ کرتا ہے اس کا کنڈکٹ، اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی، اس کی سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی، اور اس کے بعد کورٹ جب انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ پیرنٹ گارڈین اپوائنٹ ہونا چاہیے تو پھر وہ گارڈین اپوائنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ایک پیرنٹ کنٹیسٹ کر رہا ہے کسٹڈی کو، آئی شوڈ بی گرانٹیڈ فزیکل کسٹڈی، تو پھر اس میں بھی ویلفیئر آف مائنر کو ہی کورٹ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن کنسیڈر کرتے ہوئے ایڈجوڈیکیٹ کرے گی اور اس کے بعد ڈیسیژن دے گی، اور پھر وہ ایک پیرنٹ کو کسٹڈی ہینڈ اوور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے گارڈینس اینڈ وارڈز ایکٹ کی بات کی، اور اس کے علاوہ کون سے ایسے ہمارے ایکٹس ہیں یا لاز ہیں جو اسپیشلی چائلڈ کسٹڈی سے ڈیل کرتے ہیں؟ میم بیسکلی تو فیملی ایشوز کو 4 لاز ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو اسپیسیفکلی کسٹڈی اور گارڈین شپ کے معاملات کو اور مینٹیننس کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں دیٹ آر فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اینڈ دی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890۔ یہ اس میں آتا ہے، اور اس میں پروسیجر فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں دیا گیا ہے، ویئر ایز جو سبسٹینشیل رائٹس اور اوبلیگیشنز ہیں وہ ڈیٹیل کیے گئے ہیں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں۔ اور اگر سر کسی بھی سیناریو میں ڈائیورس یا سپریشن ہو جاتی ہے پیرنٹس کی، تو کورٹس کس طرح سے چائلڈ کسٹڈی ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ مجھے کوئی بھی آپ سچویشن دے کے سمجھا سکتے ہیں یا ہماری جو آڈینس ہے اسے سمجھانے کے لیے کہ واٹ میئرز یا واٹ پرنسپلس ڈو کورٹس فالو؟ دیکھیے بیسکلی تو جیسے میں نے گزارش کی ہے، ویلفیئر آف مائنر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بٹ اٹس اے ویری ویگ ٹرم اینڈ ہیوج۔ اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گرے ایریا ہے، دیر از نتھنگ اسپیسیفک، دیر از نتھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ کہ یہ میٹرز ہوں گے اور وہ کورٹس کنسیڈر کریں گی۔ اور اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو اس میں ویلفیئر آف مائنر پریکٹیکلی انشور ہوتی بھی نہیں ہے آن گراؤنڈ۔ ایکیڈیمکلی اینڈ اسٹیچوٹریلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر مائنر کا یہ پیرامیٹرز ہیں اور یہ انشور کیے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو ڈرا بیک اس ساری لیٹیگیشن میں آتا ہے وہ ٹائم کا ہے۔ آپ کی لیٹیگیشن جسٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ، ایک کپل میں سپریشن ہو جاتی ہے اور بیوی یا مدر کی طرف سے مینٹیننس کے کیسز فائل ہوتے ہیں، ویئر ایز فادر کی طرف سے کسٹڈی کے کیسز فائل ہوتے ہیں۔
ایک مینٹیننس میں تو آپ کا فیملی کورٹس ایکٹ کہتا ہے کہ آپ نے ود ان فرسٹ 15 days اسے فرام دا ڈیٹ آف فرسٹ اپیئرنس آپ نے مینٹیننس انٹرم مینٹیننس فکس کرنا ہے. لیکن سائملٹینیسلی اگر آپ گارڈین کیسز میں جائیں, باپ اگر کسٹڈی میں آتا ہے یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ اگر کسٹڈی میں آتا ہے یا وزیٹیشن میں آتا ہے, تو اٹ ٹیکس 8 to 9 months آرڈنریلی کہ وہ آپ کو منیمم جو انٹرم وزیٹیشن اسکیجول بنتا ہے جو کہ موسٹلی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ once in a month or twice in a month and that too within the court premises چاک آؤٹ کیا جاتا ہے, اس میں لگ جاتا ہے 7 سے 8 مہینے. تو آپ اگر ویلفیئر آف مائنر کی پہلی بات کریں تو ویلفیئر آف مائنر کو تو ہم انٹرم اسٹیج پہ تو اپلائی کرتے ہی نہیں ہیں. ایک کسٹڈی کیس آپ کا 4 سے 5 سال روٹین میں چل جاتا ہے, اس میں آپ جتنے بھی ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ یا میرا نالج ہے, میں نے کبھی اس میں ایکچوئل ایشو فریم ہوتے نہیں دیکھا جو ویلفیئر اورینٹیڈ ہو. کسٹڈی ملنی چاہیے, کسٹڈی نہیں ملنی چاہیے, جنرل سے ایشوز فریم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر 5 سال لٹیگیشن چلتی رہتی ہے, اور پھر ون فائن مارننگ کورٹ ہینڈ اوور کر دیتی ہے کسٹڈی ون آف دا پیرنٹس, موسٹ آف دا ٹائم مدر کو, کیونکہ بچہ ہمارے اس میں اسلامک لا بھی انوالو ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اسلامک پرنسپلز آف پرسنل لا جسے آپ کہتے ہیں, اینڈ اس میں پریفرینشیل رائٹس جو ہیں مدر کو دیے گئے ہیں. اور اس طرح اگر بچہ 7 سال سے کم ہو, میل چائلڈ ہو, تو مدر کے پاس رائٹ ہے اسے ریٹین کرنے کا, اور اگر بچی پری پیوبک ایئرز میں ہو تو پھر مدر کا رائٹ ہے. تو اس طرح کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں جنہیں کنسیڈر کرتے ہوئے کورٹس عام طور پہ بچے کی کسٹڈی نہیں چینج کرتی ہیں, دیٹ از بینگ گیون ٹو دا مدرس. سر ایڈنگ ٹو یور پوائنٹ, جیسے آپ نے کہا آئی ایگری, ہم نے بھی زیادہ تر یہی سنا ہے دیٹ دیر از دس کامن پرسیپشن کہ مدرس کو ہی کسٹڈی دی جاتی ہے. موسٹ آف دا کیسز میں ایسا ہی دیکھا جاتا ہے. بٹ لیگلی کیا یہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے, یا دیکھیے لا تو کیا بیسس کیا ہے اس چیز کے کہ مدر کو ہی دی جائے گی؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ مدر کے پاس ہی رہنی چاہیے, میری ذاتی رائے. وومن جس سے انہیں بچے کو برتھ پیدا کیا ہے, اس کے پاس جو کیئر اور کمپیشن ان کے پاس ہے وہ باپ کے پاس ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. باپ نے نوکری بھی کرنی ہے, باپ نے پیسہ بھی کمانا ہے, باپ نے رزق بھی مینٹین کرنا ہے, بچے کو پالنا بھی ہے. وہ یا بچے کو پال سکتا ہے یا وہ باہر ٹائم دے سکتا ہے, دونوں چیزیں سائملٹینیسلی نہیں کر سکتا. تو ہونا بھی یہ مدر کے پاس چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کورٹس کی زیادہ کنسیڈریشن جو ہوتی ہے کہ مدر چونکہ فل ٹائم کیئر گیورز ہوتی ہیں, موسٹ آف دا ٹائم سبجیکٹ وہ سنگل مدرز ہوں اور ورکنگ لیڈیز ہوں, ایون ان دوز کیسز جو کمپیشن بچے کو ماں دے سکتی ہے وہ باپ نہیں دے سکتا. اور اس میں کوئی لیگل پرنسپلز انوالو نہیں ہے, لیگلی اس میں ایبسلوٹلی گرے ایریا ہے, کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی لا موجود نہیں ہے. پریفرینشیل رائٹس ہیں کچھ تھوڑے سے, اور بیسکلی کنڈکٹ ہے, اور دوسرا آپ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے بچے کی ماں کے ساتھ اسے کنسیڈر کرتے ہوئے, کیونکہ بچے کو ڈیٹیچ کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ایٹ ٹائمز ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر کورٹس زیادہ تر ٹلٹ کرتی ہیں, بہت چھوٹے بچے ہوں تو ان کی کسٹڈی عام طور پہ شفٹ نہیں کی جاتی. تو اس سے پریکٹس اینڈ لیگل سائڈ پہ بھی دیکھا جائے تو لیگل واٹ از پریکٹس ہے وہ بچے کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں پروون ہے دیٹ ویمن آر مور کمپیشنیٹ ٹورڈز چلڈرن, ٹورڈز اینیملز. سو آئی تھنک دیٹس آلسو ون آف دی ریزنس. جس بچے کو انہوں نے پیدا تو بہرحال دونوں پیرنٹس مل کے کرتے ہیں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مدر شوڈ دا پین جو پین وہ فیس کرتی ہیں وہ باپ نہیں کرتا, وہ ممکن بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اگر اللہ پاک آدم کو پیدا کر سکتے تھے وداؤٹ فادر, یا عیسیٰ کو پیدا کر سکتے تھے وداؤٹ فادر, تو ہمیں بھی پیدا کر سکتے تھے. لیکن اگر انہوں نے دونوں ازواج کے ساتھ پیدا کیا تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی. ایک اسپاؤز نے آپ کی جو کیا کہتے ہیں پروویژنس پرووائڈ کرنی ہے, اور دوسرے اسپاؤز نے گھر کو مینٹین کرنا ہے. تو بہتر اور آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ کسٹڈی شوڈ بی ریٹینڈ بائی دا مدر. ہاو ایور یہاں پہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے جو کہ کورٹس کنسیڈر نہیں کرتی ہیں, وہ ہے ایکسیس آف دا چائلڈ. وہ ایکسیس دینی چاہیے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو. انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ کسٹڈی ایک پیرنٹ یعنی مدر کو دے دی جاتی ہے, لیکن سائملٹینیسلی پھر اسے بہت ہائر سائڈ پہ لے جاتے ہیں آپ. ایبسلوٹ رائٹس آر گیون ٹو دا مدر اینڈ نان کسٹوڈیل پیرنٹ از یوزلی لیفٹ ود نو رائٹس. He is not even allowed to meet the child. He is not even allowed to meet the child. اور اگر وہ میٹ کرنے کی پرمیشن ملتی ہے then there are certain specifications کہ جی آپ نے پاسپورٹ سبمٹ کرانا ہے, آپ نے شیورٹی بانڈ دینا ہے, آپ نے بیلفس کو فیسز دینی ہے. تو ایک بڑا ایک آپ کہہ لو کہ گنجلک قسم کا ایک سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے. That's true, sir. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ you have used welfare of the child term.
2 سے 3 بار ہماری اس پہ بات ہوئی. اینڈ یو سیڈ کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ یہاں پر اتنا پریکٹیکلی پریکٹس نہیں نہیں ہوتی. ہوتا. بٹ ہاں آپ نے جتنے آپ کا ایکسپیرینس ہے, جتنے کیسز آپ نے دیکھے, واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو کورٹس ہیں وہ اس ٹرم کو انٹرپریٹ کس طرح کرتے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی چینج آ رہا ہے؟ دیکھیے بیسکلی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ لا سائلنٹ ہے بہت ساری سبجیکٹس کے اوپر, جیسے کانٹیکٹ ڈینائل ہے یا ایلینیشن ہے یا اسٹرینمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ اسٹرینمنٹ ہے. اس میں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن پہ لا ایبسلیوٹلی سائلنٹ ہے. جب لا سائلنٹ ہوتا ہے تو ڈسکریشن آف دا کورٹ انہانس ہو جاتی ہے. اب ہمارا جو سب سے بڑا ڈائلما جوڈیشل سسٹم کا جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے ان دا لاسٹ 23 ایئرس, وہ یہ کہ آج ایک جج صاحب آپ کے فیملی جج ہیں, کل ٹرانسفرز ہوتی ہیں اور وہ فیملی جج صاحب ٹرانسفر ہو کے میجسٹریٹ لگ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد پھر ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ سول جج لگ جاتے ہیں. 4-5 سال کے بعد پھر ٹرانسفر ہوتی ہے, اور وہ یعنی کہ آپ نے جیک آف آل ٹریڈس تو کریٹ کر دی ہیں لیکن ماسٹر آف نان نہیں ہے. یہ سے اسپیسیفک فیلڈ کم از کم 30% لٹیگیشن آپ کی فیملی کی جس کا پورے پاکستان میں چل رہی ہے. جیسے میں نے بھی گزارش کی آپ کو, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ڈسکریشنس ہیں, جو جج ڈسکریشن ایکسرسائز کرتا ہے, دیٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ. آپ کی گائیڈ لائنز اویلیبل ہونی چاہیے, آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل ہونا چاہیے جس کی بیسس کے اوپر آپ جورسپروڈنس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ بدقسمتی کا عالم دیکھیے کہ آپ کے پاس کرمنل جورسپروڈنس ہے, سول جورسپروڈنس ہے, لیکن فیملی جورسپروڈنس ہے ہی نہیں, which is آپ کو really really جو کہ important. امپورٹنٹ ہے. اب جو ایک جج پیچھے جس کی پریکٹس یا جس کی سروس میجسٹریٹ کے طور پہ رہی ہے, انہیں سمجھتے ہوئے بات کو, یا جو ڈائنامکس ہیں یا جو اس کی ڈیٹیلز ہیں تھراپیوٹک اس کی امپلیکیشنز ہیں فیملی لاء کی, اٹ ٹیکس ہارڈ ٹائم. 2.5-3 سال کی ان کی اگر پوسٹنگ ہے, اس میں سے 2-2.5 سال 2-2.25 سال تو وہ بات سمجھنے میں گزر جاتے ہیں, ان کو ڈائنامکس سمجھاتے ہوئے, اور ون فائن مارننگ وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, پھر آپ زیرو سے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. اور دوسری اس میں ایک اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشل اکیڈمیز ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا سلیبس نہیں ہے جو ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ دیکھیے کسٹڈی تو ایک جنرل فنومین ہے, یا گارڈین شپ بھی ایک جنرل فنومین ہے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ کے پاس ایکسیس ہے, دوسرے پیرنٹ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, ایک پیرنٹ کے پاس کسٹڈی ہے, دوسرے کے پاس وزیٹیشن رائٹس ہیں. اب اگر وہ وزیٹیشن رائٹ جس پیرنٹ کے پاس وہ امپلیمنٹ نہ ہوں, کورٹ کہہ رہی ہے آپ ملاقات دیں, جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ ریفیوز کر دے, تو آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. آئی ہیو ناٹ سین ایون اے سنگل کسٹوڈیل پیرنٹ بینگ سینٹینسڈ فار ڈینائنگ دی کورٹ آرڈرز. آپ کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروویژن ہے فیملی لاز میں, اس میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے دیٹ از فائن, اور وہ فائن ہے 2,000 روپے. 1964 میں تو 2,000 روپے شاید کچھ اماؤنٹ ہوگی, 2026 میں تو 2,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ ڈپریویشن دین وہ جو کنٹینیوس ڈپریویشن ہے, پھر ایپلیکیشن دین ایپلیکیشن, پھر ایک ایکسٹینڈیڈ لٹیگیشن جو اس کی وجہ سے چل جاتی ہے کانٹیکٹ ڈینائل کی وجہ سے, اسے روکنے کا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک somehow it becomes a battle of egos. It is. جس کے اندر وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ ایک مائنر سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو واٹس دا سولوشن یو تھنک کہ کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ یہ ایگو بیٹل کی جگہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے لیے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کریں, کہیں نہ کہیں سوچیں اس کا. دیکھیے وہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ جی کہ جو آپ کی سپریشن ہے یا ڈائیورس ہے, اٹس آلویز بٹوین اسپاؤسز, اٹس نیور بٹوین پیرنٹس. اور جو ہمارے ہاں جو پریکٹس چلتی ہے اس میں ہم فیول تو کرتے ہیں ایگوز کو, اسے ٹھنڈا کرنے کا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. جب آپ لٹیگیشن انیشیٹ کرتے ہیں, جسٹ فار سیک آف انیشیل لیول پہ کسٹڈی کیس فائل ہوتا ہے, اور مینٹیننس آپ ہائر سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, وزیٹیشن آپ لوور سائڈ پہ لے جاتے ہیں. دیکھیے اگر میں جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ میں ایک نان کسٹوڈیل فادر ہوں, میں نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, از اٹ اے کرائم اگینسٹ اسٹیٹ؟ از اٹ اے کرائم اگینسٹ سوسائٹی؟ اٹس ناٹ. لیکن آئی ہیو بین ٹریٹڈ ایز اے کرمنل. میرے پاس آپ کی فیملی کرمنل لاء میں دیر آر اراؤنڈ 28 رائٹس. آپ 24 آورس کے اندر میجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے, 3rd ڈگری نہیں ہوگا, اگر آپ نے کوئی پروہیبٹڈ کلاز میں فال کرتا ہوا کیس نہیں فائل, آپ کے اوپر چارج نہیں لگا, بیل از یور رائٹ. اس طرح کے 28 رائٹس ہیں. فیملی کورٹس میں نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, ایک بھی رائٹ نہیں ہے. اس نے اگر اپنی اولاد سے ملنا ہے تو اسے آپ نے 10 لاکھ کی شیورٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. کیوں؟ آپ اسے ایکسیس دیں, اسے ریزن, اسے دیکھیں ڈگنیٹی دیں. سب سے بڑا جو المیہ میں سمجھتا ہوں جی وہ اس ساری لٹیگیشن کو ایگریویٹ جو کر رہا ہے وہ ہے کورٹ وزیٹیشن.
مثلاً آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ جائیں کسی دن فیملی کورٹس میں اور وہاں پہ دیکھیں جو وزیٹیشن ایریاز لائک دس روم اور 400 بچہ اس میں ملاقات کر رہے ہیں اور جگہ نہیں ہے اور وہ لٹرلی زمین پہ بیٹھ کے ملاقات کر رہے ہیں. باتھ روم کے اندر میرے پاس شاید ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا, باتھ روم کے اندر کموڈ کے پاس وہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے, اسے کھانے کے لیے دے رہے ہیں. آپ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی وہ ریموو کریں اس ساری لیٹیگیشن میں. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ کہ آپ اس کا بیچ کا راستہ اڈاپٹ کریں. اٹس نو مور اے فادر وینز اور مدر وینز, اٹس آلویز دا چائلڈ ہو از سفرنگ. تو بجائے اس کے کہ آپ ایڈورسیریل لیٹیگیشن کو کنٹینیو کریں اور ایک پیرنٹ کو آپ فری ہینڈ دے دیں اور وہ ایلیگیشنز بھی لگائے اور لیٹیگیشن کو بڑھائے بھی اور آپ اسے کسٹڈی ہینڈ اوور کر دیں اور دوسرے کو کہیں جی آپ 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز میں ملاقات کر لو, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایگریویٹ کر رہا ہے معاملے کو اور اس کی جگہ ہمیں شیئرڈ پیرنٹل ارینجمنٹس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. بہت ساری لیٹیگیشن ایسی ہے. اوکے اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے اگر میں پوچھوں, کیونکہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یو رائٹ وین یو سے کہ وزیٹیشن رائٹس اور یہ ساری چیز دیٹس ناٹ فیئر, اگر چاہے وہ فادر کے ساتھ ہو رہا ہے یا مدر کے ساتھ ہو رہا ہے. بٹ ان اے کیس کہ اگر کسی کی ڈائیورس یا سپریشن ایسے سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے, فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس جہاں تھا, ٹھیک ہے, اینڈ جسٹ فار این انسٹنس اگر ہم کہیں کہ وہ بیوی جو ہے بڑا اسے مارا گیا, ٹھیک ہے, اور ہم نے کیسز دیکھے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, روز دیکھتے ہیں ہم, بالکل ایسی ہے. ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں, بازو توڑ دیے جاتے ہیں, ناک سے خون نکل رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں ظاہر ہے مدر ہیز دیٹ ٹراما, وائف ہیز دا ٹراما. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جب خود سیف فیل نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ ڈائیورس سے سپریشن تک جاتی ہے بات, جب خود سیف فیل نہیں کرے گی, ایک ماں جب سیف فیل نہیں کر رہی, وہ اپنے بچے کو کیسے اس آدمی سے بہت کھلے میں ایزیلی یا شیورٹی لیے بغیر یا کم شیورٹی لیے بغیر ملوا سکتی ہے. اس چیز کو مجھے تھوڑا سا بتائیں, واٹس دا سولوشن ٹو دس. دیکھیے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیر از نو ڈینائل دا فیکٹ کہ ابیوز ہوتی ہیں خواتین, بٹ سائملٹینیسلی ہسبینڈ ابیوز کر رہا ہے وائف کو, فادر ابیوز بچے کو نہیں کر رہا. آپ کو تھوڑا سا لیٹیچیوڈ دینا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا اسے باپ کو اس کی, دیکھیے میں آئی کین بی اے ویری shallow husband, I can be a very mean husband, I can be a very abusive husband. Whether I am equally an abusive father, it's a question of different fact. آپ کو بچے کے ساتھ let the child grow in the company of the father, let him decide کہ جی میرا باپ میرے ساتھ abusive ہے, آپ کو کمپلینٹ آ جائے گی. دیکھیے جو ابیوز آپ کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز آپ یا ہمارا جوڈیشل سسٹم کر رہے ہیں کورٹ پریمیسز میں 2 گھنٹے کی ملاقات دے کے, آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیے. میں مثلاً آپ کو کمپیریزن کی سجیشن دوں گا, آپ باڈی لینگویج دیکھیے ان بچوں کی جنہیں کورٹ پریمیسز کی وزیٹیشن مل رہی ہے, اور باڈی لینگویج دیکھیے ان بچوں کی جنہیں ہوم وزیٹیشن الاؤڈ ہے. دونوں میں فرق ہے اور دونوں کیسز ابیوز کے ہیں, کورٹ کی ڈسکریشن ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ بالکل ابیوز ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ابیوز نہیں ہوتا, لیکن کئی جگہوں پہ ایگزیجریشنز بھی بہت ہوتی ہیں, کئی جگہوں پہ ابیوز کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے, ایلیگیشنس کو, تو انفارچونیٹ ہے. تو پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس میں آپ کے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک جج, میں لائر ہوں, میں نے 4 سال یا 3 سال کی ڈگری لی ہے, میں نے تو سائیکیٹرسٹ نہیں پڑھی, نہ مجھے سائیکالوجی کا پتہ ہے. میں نے 2 سال کی یہ تیاری کی اور میں فیملی جج یا سول جج لگ جاتا ہوں. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ میں وہ تمام ڈائمینشنز ڈائنمکس کو کمپریہینڈ بھی کروں گا اور میں انہیں امپلیمنٹ بھی کروں گا؟ اٹس ناٹ پاسبل. میری انڈرسٹینڈنگ یہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹس کو یعنی پروونشل گورنمنٹس کو, بیکاز فیملی لا از اے پروونشل لا ناؤ, انہیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے سائیکیٹرسٹ کو. دونوں پیرنٹس کو ایویلیویٹ کریں, بچے کو ایویلیویٹ کریں, اور اگر سمجھیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس ایویلیویشن میں اگر بچہ ایکسیس الاؤ کر دی جائے بچے کو وزیٹیشن رائٹس کی صورت میں میکسیمم ایکسیس, تو اس میں پھر ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ ایکسیس شوڈ آلسو بی امپلیمنٹیڈ. آپ کی 80% لیٹیگیشن امپلیمنٹیشن پہ پھنس جاتی ہے. آپ الاؤ کروا لیتے ہیں سال کی لیٹیگیشن کے بعد, اور وہ آپ کو ایک اسکیجول الاؤ کر دیتی ہے کورٹ. اپوزٹ سائڈ آبویسلی اسے چیلنج کرے گی, ایک یا تو وہ چیلنج کرے سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ ڈینائی کر دیتی ہے, آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. پھر آپ جسٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ, یہ بہت چھوٹا سیگمنٹ ہے جن کیسز میں ابیوز کا ایلیمنٹ ہے. سارے کیسز میں ابیوز بھی نہیں ہوتا, بہت سارے کیسز میں آپ کی نہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, بہت سارے کیسز میں تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہو جاتی, واٹ ایور اٹ از. تو ان کیسز کو علیحدہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز میں اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ میم کہ آپ کے
دو طرح کی لیٹیگینٹس ہیں. مثلاً اگر ہم فادرس کی بات کریں, ایک فادر وہ ہے جو کہتا ہے یار میں نے مینٹیننس نہیں دینی, میں نے بیوی کو خرچہ نہیں دینا, میں نے اسے ذلیل کرنا ہے, لیٹیگیشن میں انگیج کرنا ہے, میں اس کے پھیرے لگوں. ایک تو وہ کلاس ہے. ایک وہ کلاس ہے جو کہتی نہیں یہ میری بیوی ہے, میرا لباس رہی ہے, میرے بچے کی ماں ہے, میں اسے ابیوز نہیں کرنا چاہتا, عدالت میں نہیں رہنا چاہتی, ویل اینڈ گڈ, موو فارورڈ کرے. بٹ ایسا تو بہت کم ہے, نہیں, مجھے لیکن ایسے لگتا ہے. ہیں, ایسے ہیں, اور میں نے اسے بہت سارے کیسز ڈیل کیے ہیں. تو جو ایسے ہیں انہیں تو آپ ان سے علیحدہ کریں اور انہیں ایک ریزنیبل ایکسیس ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ دیں, تاکہ ان بچوں کو تو ہم سیکیور کر سکیں. 5% ہی صحیح پر 5% کو تو دیں. وہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پستا چلا جا رہا ہے. یہ ایشوز ہیں. اچھا سر, جہاں پر چائلڈ ویلفیئر کی بات آتی ہے, اس بچے کی بات آتی ہے, ہمارے کورٹس میں جب کوئی بھی اس طرح کا کیس چل رہا ہو تو بچے کو کس ایج میں یا کس پوائنٹ پر یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بچہ خود کہ میں نے آئدر اپنے فادر کے ساتھ جانا ہے اور مائی مدر؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں میڈم کہ بچے کو یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے. یہ بچے کے لیے انتہائی سے زیادہ ٹرامیٹک ہے. اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک, دیکھیے وہیں پہ بات آ جاتی ہے نا جی, سپریشن تو ہوئی ہے اسپاؤزز کے درمیان میں. بچے کے لیے باپ کا بھی ایک کردار ہے, باپ کا بھی ایک کریکٹر ہے, اس کے دل میں ایک اس کی بانڈنگ ہے, ڈیولپ ہوئی ہے, اچھی یا بری, واٹ ایور اٹ از. آپ اسے ایسی سچویشن میں کھڑا کر دیں کہ وہ چوز کرے آئدر آف دا پیرنٹس. اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ کرنا بہت ضروری ہو جائے تو کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ ایج شوڈ بی 13 to 14 ایئرس. کم از کم 14-15 سال کی عمر میں وہ بچہ سلیکشن کرے, اور وہ سلیکشن ایسی صورت میں ہونی چاہیے جب نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو یا دونوں پیرنٹس کو ایکول ایکسیس دی جائے. بٹ لیگلی ابھی پریکٹس میں کیا ایج ہوتی ہے جب بچے سے 7 پوچھا ایئرس کا, جاتا ہے؟ 7 ایئرس کے عام طور پہ پریکٹس ہے, اور آئی تھنک انڈر سیکشن 17 اور 19 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ وہ انٹیلیجنٹ پریفرنس لی جاتی ہے, حالانکہ وہ نہیں لی جانی چاہیے. بالکل. 7 سال کا بچہ پاکستانی, یعنی آپ ہمارا ڈومیسٹک لا دیکھیں تو اتنا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سلیکشن آف پیرنٹس کر سکے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو کم از کم 12 سے 14 سال کی ایج ہونی چاہیے جس میں اسے یہ رائٹ یا یہ اپرچونیٹی دی جانی چاہیے. پھر جو ساری زندگی, اگلی جو ساری زندگی ہے, وہ جو گلٹی کانشیس ڈیولپ اس کے اندر ہو جاتا ہے, ون ریزن اور دی ادر وہ ہو جاتا ہے, اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اس وجہ سے میری تو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ بات نہیں کرتے. آپ ہوتا کیا ہے کہ آپ 7 ایئرس ایک پیرنٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیٹیگیشن چل رہی ہے, آپ ایک پیرنٹ کے پاس ہیں, دوسرے پیرنٹ کے ساتھ آپ کی 2 hours 3 hours کی وزیٹیشن ہے. آپ کے پاس اپرچونیٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ایویلیویٹ کر سکیں میرا باپ ہے یا ماں ہے, جو بھی ہے, نان کسٹوڈیل پیرنٹس دونوں ہی ہیں, تو اس کی اٹیچمنٹ کیا ہے. آپ ایسی سچویشن میں بچے کو بلائیں اور کہا بیٹا آپ نے, وہ آبویسلی اسی کے ساتھ جانا ہے جس کے پاس وہ رہ رہے, ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کی پریکٹس کا, اس طرح کی ایکسرسائز کا ایکچولی ویلفیئر آف مائنر پہ کہاں پہ پازیٹیو افیکٹ آتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں. rather it is detrimental to that doctrine of welfare of minor. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پریکٹس یا آپ کہہ لیں لا میں یہ پرووین انٹیلیجنس پریفرنس کی ہے, اور دیٹ از گارڈین وارڈز ایکٹ کی ایک پرووین 17 ہے شاید, جس کے تحت 7 سال یا 7 سال پلس کا بچہ جب وہ اولڈ انف کنسیڈر کیا جائے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بھی اس قابل ہو گیا کہ وہ انٹیلیجنٹ پریفرنس دے سکے, تو وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر اسی سے ہم ایگزامپل لیں کہ ایک مدر کو فار ایگزامپل ان اے کیس کسٹڈی دے دی گئی, تو واٹ آر دا رائٹس, لیگل رائٹس آف اے فادر, چاہے وہ وزیٹیشن کے ہوں یا پھر ہمارے پاس کسی بھی طرح کی بچے کے ساتھ انوالومنٹ کے ہوں؟ دیکھیے پریکٹیکلی تو لا از ایبسلیوٹلی سائلنٹ ایز ٹو دی رائٹس آف اے نان کسٹوڈیل پیرنٹ. ہم فادر یا مدر کی بات نہیں کرتے, ہم نان کسٹوڈیل یا کسٹوڈیل پیرنٹ کی بات کرتے ہیں. نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی لائبلٹیز ہیں, ہی ہیز ٹو مینٹین, ہی ہیز ٹو پرووائڈ سسٹیننس. اگر کسٹڈی ماں کے پاس ہے تو مدر ول ٹیک آل دا ڈیسیژنز ریگارڈنگ دا چائلڈ, لائف آف دا چائلڈ, دو دا نان کسٹوڈیل پیرنٹ از یوزلی کنسیڈرڈ ایز اے لیگل گارڈین, لیکن سوری نیچرل گارڈین. لیکن وہ نیچرل گارڈین کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو ایک انسٹنس کوٹ کرتا ہوں. بٹ سر میں نے جہاں تک پڑھا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, گارڈین شپ میں یو کین ٹیک دا ڈیسیژنس فار دا مائنر, رائٹ. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسٹڈی مدر کے پاس ہے, شی ول بی ٹیکنگ دا ڈیسیژنس. شی ول بی ٹیکنگ دا ڈیسیژنس. اب لیگل لکونا اس میں کیا ہے کہ فادر از اے نیچرل گارڈین, مدر از ناٹ اے نیچرل گارڈین. Custody is retained by the mother. Father is being given no rights. Even he is given a restricted access. تو وہ نیچرل گارڈین کے جو رائٹس ہیں وہ کہاں پہ ایکسرسائز کرے گا؟ اب وہ فرض کر لیتے ہیں دیر از نو ریسٹرکشن, بچے ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ باپ ملنے چلا جاتا ہے,
دیر از اے پروویژن ان دا لا, آئی تھنک PPC 363 FIR ہو جائے گی اس کے خلاف. تو اس نیچرل گارڈین شپ کا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کیا فائدہ ہے؟ پریکٹیکلی تو وہ کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا, الا یہ کہ وہ مینٹین کرے گا. اگر وہ مینٹیننس ایک کوٹ اماؤنٹ فکس کرتی ہے مینٹیننس کی, اور وہ پے نہیں کر سکتا فار ون ریزن اور دی ادر, تو ہی ول بی تھرون ٹو دا, آپ کہہ لیں کہ بارس. آپ اسے جیل بھی بھیج سکتے ہیں, 1 سال سزا بھی رکھوا. اچھا فرض کریں, جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ یا جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ, واٹ پریکٹیکل ویلفیئر یو آر انشورنگ بائی سینٹینسنگ اے فادر ٹو 1 year امپریزنمنٹ, سول امپریزنمنٹ؟ پریکٹیکلی کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ بچے کی ویلفیئر میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ تو ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں. آپ نے آئی ونڈر کہ ابھی کبھی آپ نے فیملی کورٹس وزٹ کیے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گی بہت سارے بڑے شہروں میں تو خیر علیحدہ سے آپ کی کورٹس انسٹالڈ ہیں, لیکن چھوٹے شہروں میں جہاں پہ ایک ہی میجسٹریٹ ہے, وہی فیملی جج کے طور پہ رائٹس ایکسرسائز کر رہا ہے, پہ اکثر فادرز کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی. تو جو اس کا پھر وہیں پہ بات آتی ہے سائیکلوجیکل ایفیکٹس ہیں, انہیں ہم کیوں نہیں کمپریہینڈ کرتے؟ آئی تھنک ایک مائنر کو تو عدالت میں کورٹ آنا میں ہی نہیں چاہیے, لانا ہی آنا نہیں ہی نہیں چاہیے. چاہیے. بالکل. آپ کی پوری ویسٹرن ورلڈ میں کسی جگہ بھی مائنر از ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی پروڈیوس ان دا کورٹ. 2 پیرنٹس, ایک جج, ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھتے ہیں, ایک ایمیکیبل سا سلوشن نکالتے ہیں کہ جی یہ مینٹیننس ہے, یہ ایکسیس ہے, آپ اسے ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ کر دیں, اور وہاں پہ سب ہنسی خوشی رہتے ہیں. ہم نے اسے ایڈورسریل بھی بنا دیا, اور اتنا زیادہ وہ ٹگ آف وار بن جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں, مار پیٹ چل رہی ہے. بھائی ختم ہو گیا. قرآن میں آپ مانیں گے, اپریشیٹ کریں گی کہ اس میں طلاق دینے کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا, جائز ہے. آپ احسن طریقے سے علیحدہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے وہ احسن طریقہ نکال دیا ہے. ہم نے اسے ٹگ آف وار بنا لیا. ہم نے اسے کہ جی ہم نے سزا دینی ہے, مینٹیننس نہیں دیں گے, ایکسیس نہیں دیں گے. وائی؟ پریکٹیکلی یو آر جسٹ ڈیمیجنگ یور اون چائلڈ. ایونچولی ایک اسٹیج آئے گی جہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو وائی ناٹ ٹو میک دیٹ کمپرومائز ان دا انیشیل اسٹیج؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ہم مینٹیننس کی جیسے آپ نے بات کی, کتنے ایسے کیسز ہیں جن میں آپ کے ایکسپیرینس میں آپ نے کورٹس میں وہ کیسز دیکھے کہ فادر, یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ فادر کو مینٹیننس دینی ہوتی ہے بیکاز ہی از دا ارننگ ممبر آف جی دا جی بالکل. فیملی. تو ہم یوزلی اس چیز پہ بات کریں گے اگر اسے مینٹیننس کا کہا گیا ہے, تو وہ مینٹیننس ایک تو فرسٹ آف آل کتنی اماؤنٹ فکس کی جاتی ہے تھرو دا کورٹس اوور دا ٹائم پیریڈ, کیا وہ اماؤنٹ بڑھی ہے نہیں بڑھی, اور اس مینٹیننس کے ساتھ ساتھ وہ تو ہے چلے چائلڈ کی, اگر ڈیورس یا سپریشن ہو رہا ہے, کیا وہ مینٹیننس جو بچے کی دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو بیوی کی مینٹیننس دینی ہوتی ہے آفٹر دا ڈائیورس آئی گیس, وہ بھی مجھے کلیئر کیجیے گا کیا وہ ایسے کیسز میں ہوتی ہے, اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو کیا فادر یا دا مین از پیئنگ دا مینٹیننس؟ جی دیکھیے, اس میں جو لا ڈیل کرتا ہے دیٹ از سیکشن 17 آف دا فیملی کوڈ ایکٹ, 17A اینڈ 17. اس کے تحت مومنٹ کیس فائل ہوتا ہے مینٹیننس کا, فادر جوائن ان کرتا ہے یا ڈیفینڈنٹ جوائن ان کرتا ہے, تو ہی از باؤنڈ ٹو سبمٹ از ریٹن رپلائی, اور وہ ریٹن رپلائی سبمٹ ہوتے ساتھ ہی امیڈیٹلی کورٹ ایک ٹینٹیٹیو الاؤنس آف مینٹیننس فکس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. جتنا بھی وہ کورٹ سمجھتی ہے, ان کی پلیڈنگ سے, ان کے رویے سے, ان کے باڈی لینگویج کو دیکھ کے, اور ان کا سورس آف انکم کا ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کر کے وہ مینٹیننس فکس ہو جاتی ہے. اب وہ مینٹیننس فکس ہونے کے بعد کیس چلنا شروع ہوتا ہے. کیس میں ایویڈنس آ رہی ہے, 2 2.5 3 سال وہ عام طور پہ چلتا رہتا ہے. لا یہ کہتا ہے انڈر سیکشن 12A آف دا فیملی کورٹس ایکٹ کہ کیس ہیز ٹو بی ڈیسائڈیڈ ود ان 6 months. اوکے. اگر وہ ود ان 6 months ڈیسائڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا, اس کے بارے میں لا سائلنٹ ہے. اوکے. اب ایک انٹرم مینٹیننس لگ گیا, اگر ریزنیبل لگ گیا پھر تو اچھی بات ہے. اگر وہ ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ پہ لگ گیا, یا اس باپ کی کیپیسٹی سے زیادہ لگ گیا ہے جتنا وہ پے کر سکتا ہے, تو پھر ہی ہیز آئدر ٹو پے اٹ اور ہز پراپرٹی ول بی سولڈ آؤٹ. وہ کہتے ہیں سزا لے گا, فیس کرے گا, یا پھر وہ اسے لے کے چلے گا. اب اس میں کوئی کانسیپٹ کمی کا نہیں ہے. ایک مینٹیننس فکس ہو, اس کے بعد ایویڈنس ہوتی ہے اور کورٹ کہتی ہے جی یہ مینٹیننس آپ نے لگایا دیا تھا, ہم نے 5,000 جسٹ فار سیک آف آرگومنٹ لگایا تھا بچے کا 2013 میں. اب بچہ بڑا ہو گیا, اب اس کی مینٹیننس 20,000 روپے ہونی چاہیے. اب جو 20,000 روپے مینٹیننس ہوگی وہ ہوگی کیلکولیٹ رائٹ فرام دا ڈے 1. 2013 میں باپ کی فرض کر لیتے ہیں سیلری 2 لاکھ روپے تھی یا لاکھ روپے تھی, 5,000 روپے دینا آسان تھا. 2026 میں آپ اگر 20,000 روپے لگا دیں گے, اس زمانے سے جب اس کی سیلری ہی 1 لاکھ روپے تھی, تو وہ انڈر پریشر آج میں آ جائے گا. ایونچولی پھر وہ لیٹیگیشن اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اگر 6 مہینے تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا مینٹیننس کا کیس, دین دا مینٹیننس شوڈ بی ریکنسیڈرڈ.
ہونا یہ چاہیے، لیکن وہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. سر ویسے کورٹس یوزلی اٹس فرام مائی اون انڈرسٹینڈنگ کہ کورٹس یوزلی مینٹیننس جو ہے چاہے ماں دے ہاں یا باپ، سوری میں جو آپ بات اس کی ایویلیویشن کرتے کیسے ہیں؟ ایک اس یہ کی بھی مجھے کوئی بتائیے گا، ایسا اور وہ جو بیوی کی ہم نے پیچھے ہاں بات میں کی ہے اس وہ کی بھی اسیس کرتا ہوں مینٹیننس. کہ اس میں ماں اور بچہ دونوں کی مینٹیننس کورٹ فکس کر سکتی ہے، اوکے. اور عام طور پہ کرتی بھی ہیں کورٹس. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ایشو انوالو ہو جاتا ہے جو کہ انٹرپریٹیشن یا ڈسکریشن پہ آ جاتا ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی چونکہ نکاح میں تھی تو وہ مینٹیننس کی ایلیجیبل نہیں ہے. اسے عام طور پہ 2 مہینے یا 3 مہینے کی جو عدت کا پیریڈ ہے اس کی ایک پرٹیکولر اماؤنٹ. فارمولا ٹائپ سی ایک مینٹیننس دے دی جاتی ہے، جبکہ اسے مینٹیننس پورے عرصے کی دی جانی چاہیے جب سے وہ کلیم کر رہی ہے. وہ عام طور پہ نہیں دی جاتی. ایک چیز. دوسری بات جو آپ نے ابھی کی ہے، میم سوری دوبارہ ریپیٹ کریں گی میں اسے پھر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب کورٹس میں ایسے کیسز آتے ہیں، مینٹیننس کی ایویلیویشن کورٹس کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کس طرح کرتے ہیں کہ وہ اکنامک اور سوشل فیکٹرز جتنے ہیں ہسبینڈ وائف جن کا ڈائیورس ہو گیا ان کے چیک کریں کہ کتنی یہ دے سکتے ہیں کتنی نہیں دے سکتے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میم. لا سائلنٹ ہے اس حوالے سے، ڈسکریشن بیسڈ ہے، اور ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کورٹ کرتی ہے، جج کرتے ہیں، اور ایز پر دیئر انڈرسٹینڈنگ کہ جو سورس آف انکم ہسبینڈ نے ڈسکلوز کیا ہوگا اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. پھر بچے کی کورسپونڈنگ نیڈس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق ایک ٹینٹیٹیو سی اماؤنٹ وہ فکس اینڈ دا کرتے ہیں. جج ڈز ہاں دیٹ دا جج ڈز دیٹ. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس میں کوئی فارمولا ایز سچ اٹیچ نہیں ہے. تو جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ اس کی مینٹیننس بیسک نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے فکس ہو جاتی ہے عام طور پہ. اچھا سر، ان دا کورٹ روم آپ کے ایکسپیرئنس کے مطابق ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو دا ججز ریلائی آن پرسنل ڈسکریشن ورسز کلیئر لیگل گائیڈ لائنس؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جی اٹس آل اباؤٹ ڈسکریشن وین دیر از نو فارمولیٹڈ گائیڈ لائنس. اب 1890 سے لا ان فیلڈ ہے گارڈین وارڈز ایکٹ کا، کسٹڈی کیسز کا. 1964 سے فیملی کورٹس ایکٹ امپلیمنٹڈ ہے. مینٹیننس بھی چل رہی ہے، گارڈین شپ بھی چل رہی ہے. کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے. اب جب گائیڈ لائنس نہیں ہے تو پھر ڈسکریشن رہ جاتی ہے. کوئی سلیبس نہیں ہے جو جوڈیشل اکیڈمیز ٹرانسمٹ کریں، امپارٹ کریں، ججز کو ٹرین کریں، ٹریننگ ہو سکے کہ جی آپ اگر دیکھیے اب جیسے یہ کانسیپٹ ہے شیئرڈ پیرنٹنگ کا، اٹس ویری مچ ان آپ کہہ لیں کہ ان لائن ود دی ویلفیئر آف مائنر پرنسپلس. لیکن چونکہ یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے، اٹس ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. نہیں جی ہمارے معاشرے کے ساتھ یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا. آپ نے تو ویلفیئر آف مائنر کو ڈٹرمن کرنا ہے. ناؤ واٹ یا ہاؤ ول یو کانسٹیٹیوٹ یا ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ واٹ ایکچولی از ویلفیئر آف مائنر. جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ایف آئی ایم اسٹڈیڈ فرام این فارن ایجوکیشن، میری فارن ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تو میرا ویژن ڈفرینٹ ہے، اور ایک بندہ جس کی لوکل ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا ویژن بالکل ڈفرینٹ ہے، ریسٹرکٹیڈ ہے، ان کی انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. تو آپ اس کو ڈائریکٹلی ڈیمیج کر رہے ہیں اس بچے کو. اگر اس خوش قسمت بچہ ہے، وہ ایک اچھی انلائٹنڈ جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے تو اس سے بڑا اچھا ہے، ریزنیبل ایکسیس بھی مل جائے گی، مینٹیننس بھی مل جائے گا. ایک بچہ ہے اس کی خوش قسمتی نہیں ہے وہ اتنی، اور وہ کسی ریجڈ اور ریسٹرکٹیڈ جج کے پاس چلا جاتا ہے تو سائملٹینسلی وہ فیس کرے گا. تو بیسکلی تو وی آر ابیوزنگ دا چائلڈ. گائیڈ لائنس ایشو ہونی چاہیے. مثلا مجھے یاد ہے میں نے 2009 میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن انیشیٹ کی تھی فیملی جورسڈکشن میں. آئی تھنک جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھے اور ہی کانسٹیٹیوٹیڈ اے ڈویژن بینچ، اور گائیڈ لائنس ایشو ہوئی تھیں ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن بعد میں وہ کیس نہیں اس طرح ٹیک اپ ہو سکا اور وہ ڈسمس ہو گیا. ایونچولی وہ پھر سے وہی ڈھاک کے 3 پات. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ جب آپ باقی سارے معاملات کو رہنما اصولوں کے تحت ایڈجوڈیکیٹ کریں تو وائی ناٹ گارڈین لاس اور دا فیملی لاس. بچوں کو تو بچائیں. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارے کورٹ رومز میں جیسے ابھی ہماری جوڈیشری کی بات ہوئی کہ دیر آر سرٹن تھنگس جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ججز کی انٹرپریٹیشن کو بھی، کہ وہ لا کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں لا جو ہے وہ نیوٹرالٹی جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے، بٹ جو سوسائٹل اور ہماری کلچرل نارمز ہیں وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ کلچرل نارمز بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اف یو کین گیو اینی ایگزامپلس ٹو می. دیکھیے آپ کلچرل نارمز جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ، مثلا آپ دیکھ لیجیے چھوٹا سا شہر ہے کسی اور اس میں آپ کلیم کرتے ہیں جی کہ آئی ایم اے نان کسٹوڈیل فادر اینڈ گرانٹ می اوور نائٹ اسٹے ود مائی چائلڈ. دیٹ ول بی ڈینائڈ، اسٹریٹ اوے ڈینائڈ. نہیں آپ کو بچے کے جو اس کا آرڈر، مثلا میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو کوٹ کرتا ہوں. آپ کا جو فنڈامنٹل پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایوری آرڈر شیل ہیو ٹو بی ویل ریزنڈ
and well justified. I think Article 28 ہے یا 24A of the General Clauses Act ہے, کہتے ہیں ہر آرڈر جوڈیشل یا ایگزیکٹو that has to be well reasoned and well justified. Whereas whenever you file an application or seek access to your child, that order absolutely is silent regarding to justification. Why that visitation be within the court premises in the first instance, and why that visitation be for 2 hours? There must be some justification, there must be some logic. Absolute silence, meaning thereby that the principles of natural justice are not applicable on interim custody orders. تو یہ ایک سب سے بڑا آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. اور اسی طرح جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی کلچرل نارمز ہیں یا کلچرل پریفرنسز ہیں، وہ بھی اثر اسی طرح کرتی ہیں کہ آپ مثلا ایک ہمارے اس میں لاء میں ایک کانسیپٹ ہے پردہ نشین عورت کا. پردہ نشین عورت کی اگر آپ ڈیفینیشن کو اسٹریچ کریں تو اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ اونلی ٹو ایڈلٹ لیڈیز، ایون گرلز آر انوالوڈ ان دیٹ ڈیفینیشن. اور اگر ہم تھوڑا سا الیبریٹ کریں تو سیکشن 12 جو گارڈین وارڈز ایکٹ ہے وہ وزیٹیشن رائٹ سے ڈیل کرتا ہے انٹرم کسٹڈی سے. سیکشن 12(2) کی جو پروویژن ہے وہ ڈیل کرتا ہے جہاں پہ بچیاں انوالو ہوں تو انہیں کورٹ کیسے ایڈجوڈیکیٹ کرے گی. لیکن وہ پردہ نشین کا جو کانسیپٹ یا جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا. آپ جیسے میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں، میری بیٹی ہے، وہ میری تو بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے. اٹس ناٹ اسینشیل جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. میں 5 سال یا 4 سال کی بچی کے ساتھ تو موو فارورڈ کر سکتا ہوں، کھیل بھی سکتا ہوں، گود میں بٹھا دوں، لیکن میں اگر 10-12 سال کی بچی کے ساتھ باہر نکلوں گا یا میں موو کروں گا تو لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے. تو وہ ایکچولی تو ڈیٹریمنٹل آف دا چائلڈ چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کورٹ پریمیسز میں مقید کر کے 50,000 بندہ اسے دیکھ رہا ہے، علمت بھی دیکھ رہا ہے، جو وہاں پہ جو اسٹرینجرز آئے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو کرمنلس اس کورٹ میں اپنی کیسز میں وہ لینے آئے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں، آپ کس کس کی زبان پکڑ سکتے ہیں. وائی ناٹ ٹو ایکسٹینڈ دیٹ بینیفٹ ٹو دی گرل چلڈرن. انہیں تو گھر کی ایکسیس دی جا سکتی ہے لیکن وہ نہیں دی جاتی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر وٹ ڈو یو تھنک اف یو کڈ اسپیسیفکلی مینشن کہ ہمارے لاز میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا چائلڈ کسٹڈی لاز کون سی پرٹیکولر شارٹ کمنگس، لیکوناز یا گیپس ہیں جنہیں ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ سب سے بڑا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی، ایک تو اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے لیٹیگیشن میں. اٹ شوڈ بی ڈیسائیڈیڈ ود ان اے ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم. کیونکہ جو ڈیلے سب سے زیادہ ڈیمیج کریٹ کرتا ہے وہ ڈیمیج کریٹ کرتا ہے ایلینیشن میں. ایک طرف جب بچے کو آپ ایکسیس نہیں دے رہے اور وہ بچہ گرو کر رہے ان دی کیئر اینڈ سپرویژن آف اے کسٹوڈیل پیرنٹ، تو اسے پوری فیملی اس کی جو کسٹوڈیل سائڈ ہے وہ ایلینیٹ کرے گی نان کسٹوڈیل سائڈ کے خلاف. آپ کی لیٹیگیشن 5 سے 6 سال چلتی رہے گی ایک کورٹ میں، فیملی کورٹ میں، تو اس بچے کو تو اپرچونیٹی ملے گی ہی نہیں نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے ڈیولپمنٹ آف اینی ایسوسیشن کی. یہ سب سے بڑا ڈیمیج ہے. مجھے بتائیں کہ ون ریزن اور دی ادر سپریشن ہوگی، آپ 5 سال کے بعد کس چیز کا ایویڈنس ریکارڈ کریں گے اس پہ؟ اسپیشلی جب آپ بچے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ڈٹرمن نہیں کر رہے، آپ بچے کی ویلفیئر ریگارڈنگ ہز ایسوسیشن ود دا نان کسٹوڈیل پیرنٹ ڈٹرمن نہیں کر رہے، آپ کی ساری ایویڈنس جو ہے وہ ایڈورسریل ہے. مجھے مارتا تھا، مجھے پیٹتا تھا لیڈی سائڈ پہ، اور ایبیوزو تھی، یا انفارچونیٹلی جو بھی کہہ لیں آپ، وہ تھرڈ پارٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے. یہی الزامات ہوتے ہیں. تو ان الزامات کو ایڈجوڈیکیٹ کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایویڈنس ہمارے کورٹس میں ہوتی ہے اس میں ویلفیئر آف مائنر کہاں پہ ہے؟ سوائے ایک دوسرے پہ گند اچھالنے کے، سوائے ایک دوسرے کو گندا کرنے کے، سوائے ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنے کے. 4 سال وہ ایویڈنس چل رہی ہے، کیا نکالیں گے اس میں سے؟ بجائے اس کے کہ آپ اس ایویڈنس میں پڑھنے کے آپ کے پاس ایک پری ٹرائل ریکنسلیشن کی پروویژن ہے اور ایک پوسٹ ٹرائل ریکنسلیشن کی پروویژن ہے لاء میں، فیملی کورٹس ایکٹ میں. آپ آفر کریں کسٹڈی بھائی آپ رکھتے ہیں، ہم آپ کو ایکسیس دیتے ہیں، آپ کو ایک ریزنیبل مینٹیننس دیتے ہیں، اب آپ کو انوالو کر لیں. ہم آفر ہی نہیں کرتے. ہم ایک روٹین میں نہیں جی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو ہم دیکھیں گے. ایویڈنس کس چیز کی ریکارڈ ہوگی سوائے آپ ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنے کے؟ کیونکہ ایڈورسریل سسٹم آف جسٹس ہے. پھر ایک کورٹ سے آرڈر چیلنج ہو جائے گا اپیلیٹ کورٹ میں، وہاں پہ 3-4 سال چلیں گے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ چلا جائے گا. جتنا رش آف کیسز ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈجوڈیکیٹ 2 سے 2.5 سال میں ہو سکے. اور ایونچولی بھی وہاں پہ بھی آپ نے صرف بچے سے ہی اسٹیٹمنٹ لینا ہے، پوچھنا بچے سے ہی بیٹا آپ نے کس کے پاس جانا ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ آپ ہائی کورٹ جا کے لے رہے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آپ فیملی کورٹ میں لے لیں، لیٹیگیشن کو کنکلوڈ کریں، ختم کریں. ایک یہ ہے. دوسرا اور تیسری اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے میڈم کہ اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہونی چاہیے. ڈیلے
ان آرڈینیٹ ڈیلے ہو رہا ہے, سپیریئر کورٹس کی ڈائریکشنز آ رہی ہیں, ہائی کورٹس کی ڈائریکشنز آ رہی ہیں, ایک بہانہ دوسرا بہانہ, ایک ڈیفالٹ دوسرا ڈیفالٹ. اس کو مینٹیننس کنٹیمپٹ کی پاورز ہونی چاہیے اور پینلائز کرنا چاہیے. جو 2,000 روپے جرمانہ ہے دیٹ شوڈ بی انکریز ٹو 2 لاکھ روپیز. کم سے کم بتائیں تو صحیح, اگلے کو کوئی سزا ملی ہے, آپ نے تو روٹین کا کھیل بنایا ہوا ہے. کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن 8 سال چلتی رہتی ہے, ڈیسائڈ ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں بنتے ہی کچھ نہیں ہے. ایک نیچرل گارڈین دوسرے نیچرل گارڈین کے خلاف آپ وہ کر ہی نہیں سکتے, ایف آئی لاج ہی نہیں کر سکتے, سزا ہی نہیں دے سکتے. تو یہ اس طرح کے ایلیمنٹس میری انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ شوڈ بی ریکٹیفائڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی ایڈریس بائی تھرو امینڈمنٹ ان دا لا. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک دس وڈ بی اور سیکنڈ لاسٹ کویشچن کہ جتنی بھی ہم نے یہ شارٹ کمنگس ڈسکس کی ہیں, بٹ کیا پاکستان کے لیگل فریم ورک میں جو کہ چائلڈ کسٹڈی سے ڈیل کر رہا ہے, جوائنٹ کسٹڈی یا شیئرڈ پیرنٹنگ کا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے صحیح انٹروڈیوسڈ؟ بالکل ہے. دیکھیے, دین وائی از اٹ ناٹ بینگ there is امپلیمنٹڈ؟ a provision of law, that is section 15 of the Guardian Awards Act, which says that there is the court has the power to appoint several guardians. اوکے, Several guardians is joint guardianship. اگر کوڈ لا کہہ, اب وہ یہ الگ بات بٹ ہے کہ اس کے جوائنٹ اوپر گارڈینشپ از اگین ڈفرنٹ فرام جوائنٹ کسٹڈی, No, no, رائٹ؟ I'm not saying about joint custody. I'm saying about joint guardianship. Okay. Basically, देखिए how would you define several guardians? Appointment of several guardians. It's joint guardianship. تو اگر if law says, وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا یا اس کے اوپر سائٹیشنز نہیں ہیں, تو سائٹیشن تو آپ جب کام کریں گے تو بنے گی نا. ایگزیکٹلی. تو آپ اسے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. آپ کسٹڈی, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں بات شیئرڈ پیرنٹنگ کروں, میں شیئرڈ پیرنٹنگ ناٹ ان ویسٹرن پیرامیٹرس کی نہیں بات کرتا. میں یہ کہتا ہوں جی جو ہمارے یہاں شیئرڈ پیرنٹنگ جو بیسٹ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسٹڈی بھی ریٹینڈ بائی مدر, فادر بھی given access during at least weekdays, twice in a month or thrice in a month for 24 hours at his home, and simultaneously if father pays a reasonable sum of money as maintenance, then he should be granted joint rights of supervision. He should be allowed to participate in parent child meetings. He should be allowed to take medical and other cares of the child, so that the child should have a healthy upbringing. اس کے ساتھ تو آلریڈی آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا جب آپ سپریٹڈ ہو گئے, تو فردر اس ظلم کو, اس کے اثرات سے تو اس بچے کو بچائیں, اس میں سے تو نکالیں اسے. کہ وہ 2 سال کا بچہ, مثلا میری فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ایک اچھی بیک گراؤنڈ ہے, میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, یا میری سپریشن کسی ریزن سے میرے وائف سے ہو جاتی ہے, ڈز اٹ لکس گڈ کہ جی میں اس بچے کے ساتھ اس طرح کے کمرے میں ایک کونے میں زمین پہ بیٹھ کے ملاقات کروں؟ آپ بچے کی ویلفیئر کی بات کریں, ویلفیئر آف دا مدر نہیں ہے, ویلفیئر آف دا فادر نہیں, ویلفیئر آف دا چائلڈ. تو جب آپ ویلفیئر آف چائلڈ کی بات کریں, دین یو ہیو ٹو بی بیلنس, ٹو اڈاپٹ اے بیلنس اپروچ ٹھیک ہے, ٹو انشور میکسیمم بینیفٹ ٹو دا چائلڈ, جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے انفارچونیٹلی. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ یو سیٹ کہ کافی زیادہ ایشوز ہیں ود ڈیلیڈ جسٹس, اسپیشلی ان فیملی کورٹس, کیونکہ وہ میٹرز وہ اتنے ایکسٹریم نہیں لگتے ہمیں, کیونکہ اس کا اتنا فزیکل شاید افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی بندہ مرا نہیں ہے شاید, تو وہ مینٹل ہیلتھ کا لاس تو ہو رہا ہے, لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں شاید ہمارے کورٹس, ہماری جوڈیشری یا عام لوگ بھی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر اتنا ڈیلے ہوتا ہے, آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے اور ان کیسز سے ڈیل کیا, تو جب اس طرح ڈیلیز آ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ برڈن بھی بہت ہوتا ہے کیسز کا, وہ بھی ایک فیکٹر ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ بچے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کیسز, اور ان پیرنٹس پہ افیکٹ کیا ہوتا ہے, اسپیشلی اس ڈیلے کا, جو ان کی اپنی بیٹلس چل رہی ہیں بچے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ الگ چیز, اس ڈیلے کا سب سے زیادہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ میڈم سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کی جو چلیں ہم اس کو بائفرکیٹ کر لیتے ہیں کہ اس ڈیلے کا جو افیکٹ, سب سے پہلا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی مدر پہ. اگر وہ جاب کر رہی ہیں, فرض کر لیتے ہیں, اس نے جاب تو کرنی ہے, خرچہ, اور خرچہ تو آپ کو ایک ریزنیبل سا منیمل سا خرچہ بچے کے نام پہ آپ کو دیا جاتا ہے. مدر کو تو نہیں آپ خرچہ دے رہے, اس نے تو اپنا بھی سروائیو کرنا ہے, اپنے بچے کو ایک ریزنیبل لیونگ دینی ہے, شی ول ہیو ٹو ڈو سم جاب. اس لیٹیگیشن کا سب سے بڑا ڈرا بیک اس خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی انگیجڈ ہوئی ہوئی ہے اس لیٹیگیشن میں, نہ وہ موو فارورڈ کر سکتی ہے, نہ وہ گرو کر سکتی ہے, نہ وہ پاکستان سے باہر جا سکتی ہے کسی بیٹر اپرچونیٹی کے لیے. میرا کیس چل رہا ہے جی, یہ اس کے لیے ڈرا بیک ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو فادرز ہیں, ان کے لیے لیٹیگیشن ہے, کانٹیکٹ ڈینائل ہے, اسٹرینجمنٹ آف دا چائلڈ ہے, بچہ ایلینیٹ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ ضد ہے, ضد کا ایلیمنٹ ہے, وہ لیٹیگیشن کو انگیج کیا ہوا, انہوں نے کسٹڈی نہیں ملے گی, اٹس اوکے, میں سپریم کورٹ تک پھنسا ہی رکھوں گا, میں چلا ہی جاؤں گا, میں ایک لیٹیگیشن کو سپریم کورٹ تک لے جاؤں گا,
میں نے اسے سزا دینی انفارچونیٹلی. تو یہ جو ایلیمنٹ سزا کا ہے یہ ہم تھرو کورٹس کم کر سکتے ہیں اگر ہماری جوڈیشری تھوڑی سی ایکٹیو ہو جائے. اب ہمارے پاس لاہور میں 37 گارڈین کورٹس ہیں, فیملی کورٹس ہیں, 2.5 لاکھ کیسز ہیں. اس ہیومنلی امپاسبل کہ وہ ایک جج 2.5 لاکھ کیسز سن سکے یا 37 جج سن سکیں. یا تو آپ ٹائم انکریز کر دیں یا بیچ کا راستہ اڈاپٹ کر لیں. جہاں پہ کیسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کمپرومائز ہو سکتا ہے انہیں کمپرومائز کروا دیں. اب مثلاً ایک آرڈر میں ہوتا ہے آپ کا فیملی جج آپ کو وزیٹیشن رائٹس الاؤ کرتے ہیں, دوسری پارٹی سیشن کورٹ میں چلی جاتی ہے, چیلنج کر دیتی ہے اپیل میں. رائٹ ہے, اسٹے دینا تو رائٹ نہیں ہے. وائی آر یو گرانٹنگ اسٹیز unless and until there is some irreparable loss established on the file. آپ فیملی کیس میں سول کیس میں آپ جاتے ہیں, درخواست دیتے ہیں جی میری پراپرٹی گرنے والی ہے, اسے اسٹے دیا جائے, وہ تو اسٹے سمجھ میں آتا ہے. ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ میڈ بی دا مدر اور دا فادر اگر اپنے بچے سے 2 گھنٹے کورٹ پریمیسز کی جگہ 6 گھنٹے گھر پہ ملے گا تو اسے کیا ریپیریبل لاس پیدا ہو جائے گا. یا اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ کم سے کم کمپلینٹ کی صورت میں فائل پہ آئے, پھر آپ ضرور دے دیں اسٹے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی لٹیگیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ, اور وہ اب دوسری اس میں ایک اور اس میں اسپیکٹ کو ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا, مجھے موقع آپ نے دیا, تھینک یو. ایک ہمارے یہاں ADR کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. What is ADR? آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. جسٹس جواد حسن صاحب ہیں اسلام اس کا راولپنڈی بینچ میں, اور جسٹس منصور شاہ صاحب نے بے تحاشا کام کیا اس پہ. اوور آل فیملی کورٹس میں یا فیملی کیسز میں یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے افیکٹولی, کیونکہ اٹس اے ریکرنگ کاز, کنٹینیوس کاز ہے. جب آپ ایک دفعہ ڈیسیژن دیتے ہیں پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد پھر وہ ایک لیٹیگیشن چل پڑتی ہے, پھر وہ ایک لیٹیگیشن کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو یہ جب تک ایمیکیبل سولوشن نہیں ہوگا ود دی کنسینٹ آف بوتھ پارٹیز آن ایکول فوٹنگس, تب تک یہ لیٹیگیشن نہیں ختم ہوگی. اور اس لیٹیگیشن کی وجہ سے آپ فردر ابیوز کے دروازے کھول لیں. جو سب سے بڑا ابیوز میری انڈرسٹینڈنگ میں نے جو دیکھا ہے 2-3 کیسز میں, جب باپ کو ایکسیس نہیں ملتی یا کسٹڈی نہیں ملتی تو اس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ پراپرٹیز میرے بچے تک نہ جائیں. وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پراپرٹیز یا بہنوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں یا بھائیوں کے نام پہ لگ جائے. وہ اس بیسکلی تو جانا اس کے بچے کو وراثت ہے, لیکن وہ بچے کو نہیں کنسیڈر کر رہا, تو بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میری سب کا بیوی کے پاس جائے گی. تو یہ بھی تو ہم اس جوڈیشل سسٹم نے ابیوز کا ایک دروازہ کھول دیا نا, اس سے تو بند ہونا چاہیے. اور صرف بڑے آرام سے, بہت آسان طریقہ ہے, آپ ججز کو ٹرین کریں, آپ ایک کیڈر مخصوص کر دیں کہ جی جو فیملی ججز سے انویٹیشن لے لیں, ان کی کیا کہتے ہیں ول سے, کنسنٹ سے کیڈر بنا دیں کہ جو گارڈین جج یا فیملی جج ہے وہ پروموٹ یا ٹرانسفر صرف فیملی کیڈر میں ہوگا. آپ کا بہت سارا ٹائم بچ سکتا ہے, آپ کی بہت ساری لیٹیگیشن ختم ہو سکتی ہے. جو گارڈین جج لاہور سے ٹرانسفر ہو کے سیالکوٹ جائے گا وہ ایز اے گارڈین جج ہی جائے گا, وہ یہاں سے ایز اے میجسٹریٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں نے بات آپ سے کی تھی کہ جیک آف آل ٹریڈز آپ نے بنا دیے, ایک گارڈین جج لاہور میں جو 2019 میں لگا ہوا ہے وہ دوبارہ گارڈین جج لاہور میں آ کے 2026 میں لگے گا, اور 9-10 سال تک وہ سارا کلین ہو چکا ہوگا جو اس نے سمجھا ہوگا. تو آپ اس میں میری انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ چیف جسٹس آپ ٹیک اسے نوٹس لیں اور اس پہ انیشیٹو لیں. ریفارمز وہ لانا چاہ رہے ہیں. ایک اس پہ ریفارم ہونی چاہیے کہ کیڈر کے حوالے سے, اور دوسرا جو وزیٹیشن رائٹس ہیں دے آر پرووائڈیڈ ان آئی تھنک اسکیجول آف دی فیملی کورٹس ایکٹ, اس میں ڈیفائن کر دیں ڈیوریشن کو. واٹ از اے وزیٹیشن رائٹ اینڈ ہاؤ مچ شوڈ بی اے ریزنیبل ڈیوریشن فار اے وزیٹیشن رائٹس. اور اگر اس کے ساتھ ایک ایڈینڈم لگا دیا جائے کہ 4 سال کے بچے کی اتنی وزیٹیشن ہوگی, 6 سال کے بچے کی اتنی وزیٹیشن ہوگی, اور اگر ابیوز ہے اسٹیبلش ہو رہا ہے, آن ریکارڈ ہو رہا ہے, تو اس کی وزیٹیشن نہیں ہوگی, تو آپ کی لیٹیگیشن 80% ختم ہو جائے گی. اگر سب کچھ آئی گیس ڈیسائیڈ کر دیا جائے کورٹس کی طرف سے کہ اگر ان پیرامیٹرس میں آ رہا ہے تو یہ ہوگا, اس میں ابیوز میں آ رہا ہے تو نہ دیں یا کم ٹائم دیں یا کسی کی سپرویژن دے دیں, انڈر سپرویژن دے دیں. جیسے آپ کے آسٹریلیا میں باقاعدہ وہاں پہ وہ اسکیجول بنتا ہے, پیرنٹنگ پلان جسے آپ کہتے ہیں, اس میں مینشنڈ ہوتا ہے کہ جی بچے کی اتنی ایج ہے, اس کے اتنی ڈیوریشن ہوگی, بچے کا اگر ابیوزو بیک گراؤنڈ ہے تو اس کا یہ ایکسیس ہوگا, اور اگر بچہ کسی سائیکولوجیکل ایشو سے گزر ہے تو پھر ان دونوں پیرنٹس کو بھی ایویلیویٹ کیا جانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بچہ سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر ہے. اور جہاں پہ وہ اسٹیبلش ہو کہ یار ون آف دا پیرنٹ ہیز کمیٹیڈ, بہرحال ہوتے ہی ہیں, تو ہی شوڈ بی ڈینائڈ ایبسلیوٹلی. ایکسیس بھی ڈینائی ہونی چاہیے اور پھر کسٹڈی بھی ڈینائی ہونی چاہیے, پھر اس سے ایکسیس بھی نہیں ملنی چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے. آپ تو اسے فردر ایگریویٹ کریں گے سچویشن کو. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ پرنسپلس یا گائیڈ لائنس کورٹس ہماری سپیریئر کورٹس انیشیٹ کر سکتی ہیں اور کرنی چاہیے. سمرائزنگ دس کانورسیشنز آئی وڈ سے کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائیں. جو مجھے سمجھ آیا سب سے پہلے تو کہ
سب سے زیادہ ضروری the introduction of a psychologist Yes. in our system Our system. is really necessary. This is the need of the hour. It's the need of the hour, and اس کے بغیر میرا نہیں خیال کچھ چل سکتا ہے, بہتری ہو نہیں سکتی especially نا. when it comes to minors. دیکھیے جب تک ہم سائیکولوجیکل ٹرامے کو ایز اے سبجیکٹ اسٹیبلش ہی نہیں کریں گے, ایکنالج ہی نہیں کریں گے کہ یس دا چائلڈ از بینگ سفرنگ فرام سائیکولوجیکل ایشوز ڈیو ٹو دس سپریشن اور ڈیورس, تو ہم اسے ایڈریس بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو سسٹم چل رہا ہے وہ 1890 کا چل رہا ہے, وہی مائنڈ سیٹ, وہی سسٹم, وہی ڈائمینشنز لے کے ہم آج بھی اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. نہیں جی طلاق کیوں دیتی تھی, طلاق ہو گئی تو فیس کرو, وہی ہو ہی فار ون ریزن. 1960s میں طلاق کی کوئی اور ریزن تھی, 2026 میں آپ کی سوسائٹی چینج ہو گئی ہے, اب ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, اب اس کی طلاق کی کچھ اور ریزن ہے یا خلا کی کوئی اور ریزن ہے. اٹس اے رائٹ آف دا لیڈی کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے, نہیں رہنا چاہتی, آپ کے ساتھ زبردستی تھوڑی رکھ سکتے ہیں آپ. تو آپ اس پیرامیٹرز میں ویلفیئر کو ری ڈیزائن کریں اور اس کے مطابق انیشیٹو لیں. جیسے آپ نے کہا سائیکالوجسٹ, نہ صرف سائیکالوجسٹ اس میں انٹروڈیوس ہوں بلکہ سائیکیٹرسٹ بھی انٹروڈیوس ہونے چاہیے, اور دونوں پیرنٹس کو آفٹر مینٹیننس اینڈ کسٹڈی آپ اسے ایڈجوڈیکیٹ کریں دونوں پیرنٹس کو جہاں پہ زیادتی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ فادرز زیادتی کریں یا مدرس کریں, جو بھی پیرنٹ زیادتی پہ نظر ہے اسے آپ ڈپرائیو کریں اس سے کسٹڈی سے, تاکہ ایک ایلیمنٹ آف فیئرنیس ڈیولپ ہو سکے. انفارچونیٹلی ابھی اس ہماری جوزڈکشن میں ٹوٹلی آپ فیس بک کھولیں تو آپ کو زیادہ تر نظر یہی آئے گا کہ جی انفیئر ٹریٹمنٹ میٹ آؤٹ ہو رہا ہے ٹو نان کسٹوڈیل پیرنٹس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. آئی تھنک ہم باقی اگر لاز کی بات کریں, میں باقی بھی ریسرچ جب کر رہی ہوتی ہوں تو کافی وہ اسے ایولیوشن آ رہا ہے ہمارے لاز میں, وچ از گڈ, تھوڑا تھوڑا سلولی آ رہا ہے. لیکن آئی تھنک چائلڈ کسٹڈی لاز کے حوالے سے بہت کم کام ہوا ہے. کام ہوا ہی نہیں ہے جی میڈم. آپ یہ دیکھیے I mean, it's really important. Why aren't we understanding that? The state should understand it. The government should introduce plans and committees. I've been trying to approach federal law minister as well as Punjab speaker. Unfortunately couldn't succeed so far. آپ کو میں نے بھی ایگزامپل دی تھی کہ آپ لاہور میں 37 کورٹس ہیں فیملی کی, اور 8 آئی تھنک گارڈین کی, 43 کورٹس ہیں تقریباً. ہر کورٹ کے پاس 120-130 کیسز کی ڈیلی کی لسٹ ہے. تو ایوریج دیکھیں تو یہ تقریباً 2200 سے 2500 کیسز ایک منتھ کے ہیں, اور ایوریج نکالیں گے تو یہ آپ کے تقریباً 80 سے 85 ہزار کیسز صرف لاہور میں ہیں. آپ سوچ سکتی ہیں کہ 87,000 کیسز 6 مہینے کے اندر 43 جج ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. اسی طرح میگنیچیوڈ جو آپ کا پنجاب لیول پہ, ہماری جو چیف منسٹر ہیں بہت زیادہ وہ اس میں انیشیٹیوز لے رہی ہیں, بہت سارے لاس کو بھی چینج کر رہی ہیں, چیف جسٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن یہ سبجیکٹ نہیں ان کے کنسیڈریشن میں نہیں آ رہا. ٹل ٹو ڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ کو فیملی لا کو لا کنسیڈر نہیں لوگ کرتے. وہ نہیں یار خاندگی مسئلہ, وہ بیٹھ کے کر لیں گے. دس از واٹ ہے. آپ کو کرمنل لا میں اعزاز احسن صاحب کا نام ملتا ہے, بہت بڑے اسٹالورٹ تھے. آسمہ جہانگیر تھی میڈم, بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل لائر تھی. فیملی لا میں ہے ہی نہیں, لائر ہی نہیں ہے. کوئی بڑا وکیل آپ کو فیملی لا جورسڈکشن میں ملے گا ہی نہیں, کیونکہ بڑے وکیل فیملی لاس کو کیسز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو جب کہ آپ کا فیملی یونٹ بیسک پرائمری یونٹ ہے, انہی بچوں نے جوینائل اوفینڈرز بننا ہے, انہی بچوں نے سائکیٹرک پیشنٹس بننا ہے, انہی بچوں نے ایبیوزرز بننا ہے. So last question, we'll sum this up now. What's the most common misconception you think child custody laws کے حوالے سے ہماری عوام کے لیے, اور اگر آپ وہ کلیئر کرنا چاہیں in a few sentences for the audiences, چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں, اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک دونوں جو ہمارے اسپیسیفکلی چائلڈ کسٹڈی لاس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایکٹ, وہ دونوں ہی ان پیرل ٹو دا چائلڈ ویلفیئر ہیں سب سے زیادہ. سو مجھے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ موسٹ کامن مسکنسیپشنس کون سے ہیں اور لوگوں کو کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے بڑی مسکنسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسٹڈی مل جائے گی. کسٹڈی نہیں ملے گی, کورٹس آپ کو کسٹڈی نہیں دیں گی. یہ نان کسٹوڈیل فادرس کے لیے میں بات کر رہا ہوں. انہیں یہ ہوپ دلائی جاتی ہے کہ جی ہم کیس فائل کریں گے اینڈ کسٹڈی مل جائے گی. نہیں ملے گی کسٹڈی آپ کو. آپ سپریم کورٹ تک لڑتے رہیں گے, ایونچولی آپ کو وزیٹیشن رائٹس ملیں گے. ڈو ناٹ ویسٹ یور انرجیز, ڈو ناٹ ویسٹ یور منی اینڈ ڈو ناٹ انڈلج ان ٹو دس لیٹیگیشن. اس میں کسی کی خیر نہیں ہے, کسی سوائے سسٹم کے کسی کی خیر نہیں ہے. اپنے بچے پہ فوکس کریں. آپ کی بیوی اچھی تھی بری تھی, بہرحال وہ آپ کا لباس تھی,
وہ چلی گئی, اچھے طریقے سے گئی, برے طریقے سے چلی گئی, اب وہ زندگی میں اس سے آگے بڑھیں, اپنی زندگی میں موو فارورڈ کریں, اپنے بچے کو فوکس کریں. آپ کے بچے کے ساتھ ایسوسیشن میٹر کرے گی, آپ کے بچے کے لیے لٹیگیشن میٹر نہیں کرے گی لارجر رن آف لائف میں. تو بیٹر اٹ از کہ آپ اینٹیسپیٹ کریں, اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کریں, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں انسٹیڈ آف لٹیگیٹنگ. اور مینٹیننس. مینٹیننس آبویسلی دیکھیں, مینٹیننس دیں گے تو آپ کو وزیٹیشن ملے گی نا, دیٹس اے اوکے. کنڈیشن پریسیڈنٹ. اگر آپ مینٹیننس نہیں دیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کو ایکسیس ملے گی. گیو میکسیمم مینٹیننس. جو آپ کا بچہ ہے آپ اسے لٹیگیشن میں انگیج کر کے 20,000 25,000 روپے دے کے یہ سمجھیں کہ جی وہ بچہ بڑا عیاشی کر رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ بچہ آپ کے ساتھ ہے تو کم سے کم وہ 1,00,000 روپے آج کل کے زمانے میں ایک ریزنیبل بچے کی جو مینٹیننس ہے اٹ مسٹ بی ابو 25,000. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اتنا ریزنیبل دیں کہ وہ اگر ان کے گھر میں بھی رہ رہے, آپ کے سابقہ اسپاؤس کے گھر میں بھی, تو عزت کے ساتھ رہ سکے. آپ کے پیسے نہ دینے سے, مینٹیننس کم دینے سے, وہاں پہ وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اسے باتیں سنائی جائیں گی, تمہارا باپ ایسا تھا, تمہارا باپ ایسا تھا, جو بھی ہے. تو نیوٹرلائز کریں معاملات کو فار دا سیک آف یور کڈس. آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے, کوئی ایشو نہیں ہے, موو فارورڈ کریں, لیکن فار دا سیک آف یور چائلڈ گو فار اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریزننگ اینڈ گو فار اے شیئرڈ پیرنٹنگ ارینجمنٹ تھرو دی کورٹ. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اور یہ جو جنرل ایک مسکنسیپشن ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ مل جائے گا اور میں 9 سال کے بعد بچہ لے لوں گا تو بچہ کورٹس فیس مانا, میں نے 2010 کے بعد کوئی ایک ججمنٹ ایسی نہیں دیکھی ایکسیپٹ ایک جسٹس جواز حسن صاحب کی ججمنٹ کے جس میں کسٹڈی ہینڈ اوور ہوئی ہو. 10 لاکھ فادر کو 10 لاکھ کیسز اس کا ایکٹیولی پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے پاکستان میں, پنجاب میں. ایک بچے کو مل بھی گئی ہو تو ڈیسیملز میں بھی وہ ایوریج نہیں بنتی. تو ڈو ناٹ انڈلج اینڈ ڈو ناٹ ویسٹ یور انرجیز. آئی انڈرسٹینڈ. Okay, so thank you very much for such detailed discussion. And again, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب چائلڈ کسٹڈی کی بات کریں تو وہ کسٹڈی بیٹل کی بات بعد میں کریں, اور اس سے پہلے جو ہے بچے کی ویلفیئر کی بات کریں. ہماری فہد احمد صاحب سے جب بات ہوئی ساری, تو وٹ آئی کوڈ گیٹ تھرو دیز پوائنٹس از welfare of the child, because the child is usually a minor جسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ جانا ہے یا اپنی امی کے ساتھ جانا ہے. اور ایک 7 سال کے بچے کو کورٹ روم میں لا کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ماں کے ساتھ جانا ہے یا باپ کے ساتھ جانا ہے, یعنی کسی ایک سے زندگی کا تعلق آج ختم ہونا ہے. اور وہ کویشچن بہت مشکل ہے اور وہ پتہ نہیں کیا جواب دیتا ہے, اور پوری زندگی پھر اس ٹراما سے گزرتا ہے. سو سب سے پہلے تو آئی تھنک ہماری اسٹیٹ, ہماری گورنمنٹ کو کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرانی چاہیے, ایسی کمیٹیز, ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے جو کہ چائلڈ ویلفیئر سے ڈیل کرتے ہوں. انٹروڈکشن آف دا سائیکالوجسٹ, جو کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اب سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں. ہمارے سائیکولوجیکل ایویلیویشن کے لیے, بچے کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کے لیے, اس کے پیرنٹس کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ کورٹ رومس میں سائیکالوجسٹ کو بٹھایا جائے. مینٹیننس کے لیے, والدین کی اکنامک ایویلیویشن کے لیے کچھ لوگ ہوں, اور کورٹس میں جتنے کیسز ہیں اور وہ ان کا برڈن تھوڑا کم کیا جائے. جوڈیشری کی ٹریننگ, جو کہ ہر ایک, نہ صرف چائلڈ کسٹڈی کے کیسز میں بلکہ ویمن امپاورمنٹ کی جہاں پر بات آتی ہے, اینٹی ریپ لاز کی بات آتی ہے, اگر وہاں ہو رہی ہے ٹریننگ, تو چائلڈ کسٹڈی جو کہ بہت ضروری ایک معاملہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اس میں بھی ہو. سو دس از اقرا منظور اور آپ دیکھ رہے تھے نو یور رائٹس.